کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کیسے لگے گی مجھے ضرور بتائیے گا، اور ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ ٹارگٹ زیادہ نہیں ہے، بس 150 لائکس اور 40 کمنٹس ہیں۔ جلدی جلدی پورا کریں، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ کیفے دل، رائٹر ماہیشہ، ایپیسوڈ 11۔ دل نہا کر باہر آئی۔ اس نے اپنا پرانا ڈریس ہی پہنا تھا جو کہ اسے بہت ہی پسند تھا۔ لال رنگ کا چھوٹا سا فراک تھا اور نیچے کھلا پاجامہ پہنا تھا۔ دوپٹہ اس کا چھوٹا سا ہی تھا جو کہ کبھی دل نے لیا ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ نہا کر باہر نکلی ہی تھی کہ کیف کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیف نے کمرے میں داخل ہوتے جب سامنے نظر اٹھائی تو کیف تو سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ دل لال رنگ کے فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، اور پھر نہانے کی وجہ سے اس کے ساتھ چپکا ہوا ڈریس جو کہ اس کی رعنائیاں صاف ظاہر کر رہا تھا۔ بال بھی دل کے لمبے تھے، جس کا خیال دل کی امی فائزہ بہت زیادہ رکھتی تھی۔ انہیں شوق تھا کہ دل کے بال لمبے ہوں، اسی لیے وہ ان کی بہت کیئر کرتی تھی۔ لیکن اب تو دل بس نہا کر نکل آتی تھی، اسی لیے اس کے بال روکھے ہو گئے تھے۔ خوبی آپ آ گئے۔ سامنے ہی کیف کو دیکھتے بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے وہ کیف کے ساتھ جا کر لپٹ گئی تھی۔ کیف نے آہ بھرتے دل کے نرم و نازک وجود کو اپنے ساتھ لگتے دیکھ کیف نے سرد آہ بھری تھی۔ خوبی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، اتنا سارا۔ دل کیف سے الگ ہوتی اپنے بازو کھولتی کیف کو بتانے لگی تھی۔ تو میرے دل نے مجھے یاد کیا تھا۔ کیوں یاد کیا تھا؟ کیف دل کے بازو بند کرتا اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ نظریں اس کے لمبے گیلے بالوں پر پڑی تھیں جن کا رنگ کالا تھا۔ وہاں سے ہوتی ہوئی کیف کی نظریں دل کی آنکھوں پر گئی تھیں۔ دل کی گرے آنکھیں کیف کے دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے کافی تھیں۔ یہ تو پتہ ہی نہیں ہوبی میں نے آپ کو مس کیوں کیا، لیکن میں نے آپ کو بہت سارا مس کیا۔ دل کے بولتے ہوئے ہونٹوں پر جب کیف کی نظریں گئی تھیں، کیف نے سختی سے خود پر کنٹرول کرتے لب میٹے تھے۔ دل کے ہلتے ہوئے ہونٹ کیف کے تن بدن میں سپار پیدا کر رہے تھے۔ پھر دل کے ہونٹوں کے درمیان دل جس کو چھو کر محسوس کرنے کا کیف کو ہمیشہ سے پسند تھا۔ ہوبی مجھے بھوک دھک دھک دھک۔ ابھی اس سے پہلے کہ دل اپنی بات آگے بڑھاتی، کیف نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی انگلی کی پوڑوں سے ہلکا سا اس دل کو ٹچ کیا تھا، اور دل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ ہوبی دل نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ کیف دل کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ مجھے کیف بولو۔ دل کیف کی گمبھیر آواز سنتے دل نے ڈر کے مارے مزید اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آپ نے کہا تھا ہوبی بولنا ہے۔ دل کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے کیف کو پہلی بار اتنے نزدیک سے محسوس کیا تھا۔
بولو دل، کیف نے پھر سے کہا۔ ہوبی، کیف بولو میرے دل۔ کیف نے دل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ہوبی، دل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور کیف کو دیکھا جو اپنی آنکھوں میں ہمارے لیے دل کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اب بھی وہ اپنی ہوبی کی ان آنکھوں میں ہماری کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی تو کبھی بھی کیف کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہ کرتی۔ ہوبی، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے جب بھوک لگی ہوتی ہے مجھ سے بولنے نہیں ہوتا۔ دل کیف کے پاس سے اٹھتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے لڑائی کرنے والے انداز میں بولی، اور کیف دل کی بھوک کی وجہ سے تنگ آتا اپنا بیچارہ سا منہ لے کر رہ گیا۔ دل، ایک تو میں بھوک بہت لگتی ہے، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ کیف نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھا۔ میں نے کب آپ کے موڈ کا ستیہ ناش کیا ہوبی؟ آپ میرے پاس بیٹھ کر میرے بھوک کا ستیہ ناش کر رہے تھے۔ پتہ ہے کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے اتنی بھوک لگی ہے۔ کیف نے پلٹ کر دل کو دیکھا جو چھوٹی سی تھی لیکن باتیں اس کی توبہ توبہ۔ دل، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، کیا تمہیں کھا جاؤں میں؟ کیف نے دل کے خوبصورت چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، اور پھر سے دل کا دل 100 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا تھا۔ دل نے شور مچایا تھا، لیکن بات پھر وہی، ہر چیز سے بڑھ کر تھی دل کی بھوک۔ دل جلدی سے نارمل ہوئی۔ بھی آپ مجھے کیوں کھائیں گے؟ آنٹی نے آپ کے لیے آپ کی پسند کے وہ گندے سے پائے بنائے ہیں اور میرے لیے بریانی، وہ کھائیں نا۔ مجھے کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، پھر میرا خیال کون رکھے گا؟ دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دل، اگر میں بیمار ہو گیا تو میرا خیال تم رکھنا اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ کیف نے اپنے کپڑے لیے اور واش روم کی طرف قدم بڑھا دی۔ بھی آپ بھی نا، میں تو چھوٹی ہوں نا، میں کیسے آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ آپ میرا خیال رکھیں تو جلدی سے باہر آ جائے، میں جا رہی ہوں۔ دل یہ کہتے باہر جانے لگی۔ دل رکو، ابھی باہر مت جانا، میں باہر آتا ہوں تو رکو۔ دل کو باہر جانے کے لیے منع کرتے کیف واش روم چلا گیا۔ 5 منٹ میں وہ باہر تھا۔ کیا ہوا ہوبی، مجھے کیوں باہر نہیں جانے دیا؟ کیف نے دل کو دیکھا جس کا گلے کا حصہ بالوں سے پانی بہنے کی وجہ سے سارا گیلا ہو گیا تھا۔ دل اب چھوٹی نہیں تھی۔ کیف نے دل کی الماری سے اس کا دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کچھ سوٹوں کے ساتھ ہی دوپٹے تھے۔ ایک چھوٹا سا دوپٹہ نکال کر کیف نے دل کو دیا۔ دل، اب آپ بڑی ہو گئی ہو نا، تو آپ نے جب بھی باہر جانا ہے دوپٹہ لے کر جانا ہے، اوکے؟ اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالے کیف پیار سے بولا۔ اوکے ہوبی، اب چلے نا، بھوک لگی ہے۔ دل کی شکل رونے والی ہو گئی تھی اور اس کی روتی شکل دیکھ کر کیف کو ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی بھوک کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیف دل کے ساتھ باہر ہی چلا گیا تھا۔ رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بلیک ہاؤس میں اس وقت کارٹر میں ایک وجود کرسی پر بیٹھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سر اوپر کی کتنی ہی دیر سے آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ دائی، دیکھو نا، میں گر گئی ہوں، تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں دائی؟ میں مر جاتی تو؟ تمنا پیارا سا کیوٹ سا منہ بناتے دائی سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں تمنا، کوئی اتنی سی چوٹ سے نہیں
مرتا۔ دائت تمنا کی ناک پکڑتے ہوئے پیار سے کہنے لگا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر دائت کی آنکھوں سے پھسل کر گال پر بہا تھا۔ دائت! زمار نے آ کر دائت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے آواز دی تھی۔ زمار کی آواز سنتے دائت نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور زمار کی جانب دیکھا تھا۔ دائت کی براؤن آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زمار نے لب مچے تھے۔ اگر میں ماضی کو نہیں بھولتا، میری کچھ وجہ ہے، تم کیوں نہیں بھول جاتے تمنا کو؟ زمار دائت کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہاری وہ بہن تھی، اسی لیے نہیں بول رہے ہو۔ میرا بھی وہ پیار تھی۔ 12 سال مجھ سے چھوٹی تھی، پھر بھی مجھے دائت کہتی تھی۔ میں نے کہا تھا اسے مجھے بھائی بولا کرو۔ پھر پتہ ہے کیا کہتی تھی کہ دائی تم میرے دوست ہو، میں تمہیں بھائی نہیں بولوں گی۔ ایسے کیوٹ سے منہ بناتی تھی نا، مجھے ہنسی آ جاتی تھی۔ پھر مجھے پیار ہونے لگا تھا اس چھوٹی سی بچی سے۔ تم بھائی ہو اس کے، تمہیں سب پتا تھا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں۔ دائت کی آواز میں ایک کرب تھا جو زمار بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ تم نے کاش مجھے اس دن جانے دیا ہوتا، میں اسے بچا لیتا۔ زمار میں بچا لیتا اسے۔ دائت کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اب اس کی گود میں گرتے جا رہے تھے۔ دائت! زمار نے دائت کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو، میری لائف میں تو کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں آگے جا سکوں، لیکن تمہاری لائف میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم اس کا ہاتھ تھام لو، زندگی ہر بار موقع نہیں دیتی۔ زمار نے دائت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہارا زمار؟ کون سی زندگی، کون سا چانس؟ دائت نے حیرانگی سے کہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ رہا تمہارا چانس۔ زمار نے دروازے کی جانب اشارہ کیا جہاں عرشیا کھڑی دائت کو ہی چوری چوری دیکھ رہی تھی، اور دائت کے دیکھنے سے جلدی سے وہ دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ وہ سمجھی دائت نے اسے نہیں دیکھا۔ عرشیا کو ایسے دیکھتے ہوئے دائت کو بڑا غصہ آیا تھا۔ زمار، عرشیا کو سمجھا دو مجھ سے دور رہے۔ میری لائف میں تمنا کے بعد کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ دائت نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھا رہا، اور مجھے تو اس میں کوئی غلط نہیں لگتا۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ عرشیا کو بھی ایک دیکھا بھالا لڑکا مل جائے گا۔ مجھے پتا ہے تم عرشیا کا اچھے سے خیال رکھو گے۔ لیکن زمار، مجھے شادی نہیں کرنی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ دائت کی نظر پھر سے دروازے کی جانب گئی تھی جہاں پھر سے عرشیا جھانکتے ہوئے دائت کو دیکھ رہی تھی۔ دائت نے آنکھوں میں غصہ لیے زمار کو دیکھا تھا۔ سمجھا لو اسے، پھر سے جھانک رہی ہے۔ چلو میں سمجھا دوں گا، تم غصہ نہ کرو۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ زمار نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ تم بس خالہ کو کہہ کر کپ چائے کا بنوا کر بھیج دو، سر درد کر رہا ہے۔ اوکے، میں کہہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے زمار اٹھ کر چلا گیا۔ دائت نے پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ زمار سیدھا کچن میں گیا جہاں عرشیا زمار کو اندر آتے دیکھ جلدی سے کچن میں بھاگی تھی۔ عرشیا، کیا کر رہی ہو؟ زمار نے عرشیا سے پوچھا۔
کچھ نہیں، بس امید کے لیے دودھ بنا رہی ہوں۔ اس کی طبیعت مجھے کچھ خراب لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ عرشیہ نے دودھ فیڈر میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا امید کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ زمار یکدم پریشان ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ عرشیہ کچن سے باہر جاتی، اسے زمار کی آواز آئی تھی۔ خالہ، ایک کپ چائے بنا کر آپ باہر دائد بیٹھا ہے، اسے دے آئیں۔ جی بیٹا، میں ابھی بنا کر دے آتی ہوں۔ خالہ، جو کافی سالوں سے ان کے گھر کام کر رہی تھی، وہ بولی۔ سب انہیں عزت سے خالہ ہی کہتے تھے۔ زمار، یہ دو تم امید کو دے آؤ، میں دائد کے لیے چائے بناتی ہوں، فیڈر زمار کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ عرشیہ، دائد سے دور رہو، وہ پہلے ہی مجھے کہہ رہا ہے تم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ وہ غصہ کر رہا تھا۔ زمار نے مصنوعی ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم رہنے دو، خود تو شادی کرنے نہیں، لیکن میرا تو ٹانکا فٹ ہونے دو کہیں نہ کہیں۔ عرشیہ نے بھی زمار کو کہا تو زمار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دیکھ لو، مجھے تو نہیں لگتا وہ قابو آئے گا، زمار کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں کر لوں گی قابو، تم جاؤ، امید کے پاس تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عرشیہ نے بھی فیڈر کی طرف اشارہ کیا تو زمار نے گہرا سانس پڑا اور فیڈر پکڑا اور امید کے پاس چلا گیا۔ خالہ لائیں، میں چائے بناتی ہوں۔ خالہ سے فرائنگ پین پکڑتے انہیں جانے کا کہہ دیا تو خالہ بھی چلی گئی۔ عرشیہ دل سے چاہت سے دائد کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 کپ چائے تیار کر کے وہ باہر لے جا رہی تھی۔ یہ لو جی گرما گرم چائے، عرشیہ نے دائد کے سامنے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے کہا۔ عرشیہ کی آواز سنتے دائد نے کرسی کی پشت سے سر اٹھایا اور عرشیہ کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا چائے لانے کو؟ خالہ کو کہا تھا، دائد نے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے کہا۔ خالہ، نہیں تو تمہیں انہیں بنانے، اس میں کیا ہے اگر میں بنا کر لے آئی ہوں تو؟ عرشیہ نے بھی ناراضگی سے کہا۔ دائد کو اس وقت شدید چائے کی طلب ہو رہی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی عرشیہ کے ہاتھ کی چائے نہ پیتا۔ دائد نے چائے کا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ اب بھی دائد نے ایک کوئی گھونٹ اٹھایا ہوگا، عرشیہ کی آواز سے رکا۔ او شٹ، یہ تو میرا کپ تھا، میں نے چائے میں چینی تیز رکھی تھی، مجھے میرا کپ واپس دو۔ عرشیہ نے دائد سے کپ واپس لینا چاہا۔ مجھے تو زیادہ نہیں لگ رہی، نارمل ہی لگ رہی ہے، دائد نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ عرشیہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی۔ میں نے کہا نا وہ میرا کپ ہے۔ عرشیہ نے جلد بازی میں دائد سے کپ کھینچا تھا، جس سے عرشیہ کے ہاتھ میں اور دائد کی پینٹ پر چائے گری تھی۔ سوری۔ عرشیہ پھر سے بکھلاتے اس کی پینٹ صاف کرنے لگی، جبکہ دائد نے گھوٹ کر اپنا غصہ مشکل سے ضبط کرتے عرشیہ کو دیکھا تھا۔ اس کی پینٹ صاف کرتے عرشیہ نے زبردستی مسکرا کر دائد کی طرف دیکھا۔ دائد نے گھور کر عرشیہ کو دیکھا۔ عرشیہ نے جلدی سے دائد والا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ جس سائڈ سے دائد نے پیا تھا، اسی سائڈ سے عرشیہ پی رہی تھی۔ دائد نے بھی عرشیہ والا کپ اٹھا کر پینا شروع کیا تھا، لیکن اسے اس کپ میں بھی چینی مناسب ہی لگی تھی۔ اسے عرشیہ کی ساری کارستانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ اب چپ کر کے پینے لگا تھا۔ دائد چائے پی رہا تھا اور عرشیہ غور سے دائد کو دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ کی نظر دائد کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ عرشیہ کی نظر دائد کے بالوں پر پڑی تھی، جو دائد نے سیٹ نہیں کیے تھے، بلکہ اس نے بال بکھرے ہوئے تھے، جو دائد کے چہرے پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ پھر عرشیہ کی نظر دائد کی آنکھوں پر گئی تھی، جو ہمیشہ اداس ہی رہتی تھیں، پھر ناک کی طرف گئی، جس
پر عرشیا کو تو صرف غصہ ہی نظر آتا تھا۔ زاہد عرشیا کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس ضبط سے بیٹھا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ عرشیا نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا جو سگریٹ پی پی کر گلابی سے ہلکے براؤن ہو گئے تھے، جو کہ عرشیا کو تو ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ اور پھر عرشیا نے زاہد کی داڑھی دیکھی جس میں زاہد کا چاند سا چہرہ عرشیا کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ عرشیا اپنی نظروں کو اب قابو میں رکھے ورنہ آنکھیں نکالتے ہوئے میں ٹائم نہیں لگاتا۔ زاہد عرشیا کو بنا دیکھے بولا تھا کہ عرشیا تو زاہد کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ ایک دم سے زاہد کی آواز سے عرشیا کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اچھلا تھا اور ساری چائے پھر سے عرشیا کے ہاتھوں پر گری تھی۔ چائے تو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی لیکن عرشیا کا ہی انٹینشن سکر، اسے تو زاہد کی انٹینشن چاہیے تھی۔ اف میرا ہاتھ جل گیا، عرشیا نے جان بوجھ کر ڈرامہ کرتے ہوئے کہا اور زاہد کو دیکھنے لگی۔ زاہد نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ زاہد میرا ہاتھ، عرشیا نے روتے ہوئے کہا۔ چائے ٹھنڈی تھی عرشیا، اور اپنا خیال رکھیں، سردی ہو رہی ہے، کمرے میں جائیں، زاہد نے سخت لہجے میں کہا تو عرشیا کا منہ بن گیا تھا۔ نہیں جاؤں گی کمرے میں، جو کرنا ہے کر لو۔ عرشیا بھی وہاں ہی غصے سے بیٹھ گئی۔ زمار کب سے انتظار کر رہا تھا کہ عرشیا روم میں آئے اور امید کے پاس آئے۔ امید نے دودھ پیا تھا تو اب زمار اسے اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کب سے انتظار کرتے کرتے زمار تھک گیا تھا۔ امید بھی دودھ پی کے تھوڑا سا دودھ منہ سے باہر نکال رہی تھی، اور جب زمار نے جب دیکھا تو جلدی سے امید کو اٹھایا اور اپنے کندھے کے ساتھ لگایا، جس سے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی تھی۔ کندھے کے ساتھ لگاتے وہ اسے تھپ تھپانے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امید کو دودھ ہضم ہو گیا تھا اور وہ زمار نے کندھے کے ساتھ لگتے ہی سو گئی تھی۔ زمار نے اسے سوئے دیکھا تو اسے بیڈ پر لٹایا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جلدی سے باہر چلا گیا۔ عرشیا بھی روم میں آ گئی تھی، پھر امید کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ دن کا کھانا تو دل نے جی بھر کر بریانی کھائی تھی، اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا رات کو کھانا کھانے کا، لیکن اس ٹائم 10 بج رہے تھے اور پھر دل نے آدھی رات کو کیف کو تنگ کرنا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ کیف بڑی مشکل سے دل کو مناتے نیچے کھانے کے لیے لے کر آیا تھا، ورنہ دل کو تو بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ دل کیف کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہی ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ کیف کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، ایک پاؤں کو ٹیڑھا کیا، دوسرے کو سیدھا رکھے شرارتی انداز میں چل رہی تھی۔ کیف نے نفی میں سر ہلایا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی اس چھوٹی سی بیوی کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر دل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چیئر کے پاس کیا تو دل نے رونے والا چہرہ بنا لیا۔ میں نے شبوں کے ساتھ ایک مووی دیکھی تھی جس میں لڑکی کا ہبی اسکیری ڈائننگ ٹیبل پر چیئر پیچھے کرتا ہے، پھر لڑکی بیٹھتی ہے۔ ہبی آپ بھی میرے لیے چیئر پیچھے کرے نا، پھر میں بیٹھوں گی۔ اس کی بچگانی باتیں سن کر کیف نے مسکراتے ہوئے چیئر پیچھے کی۔ دل خوشی سے اچھلتی چیئر پر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ آمنہ بیگم نے گور کر حقارت بھری نظروں سے سر تا پاؤں تک دل کو دیکھا، جو ان کی بھانجی کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا
ان کا بیٹا اس کے نہرے کیوں اٹھا رہا ہے جب وہ زبردستی اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ دل بنا کسی پر دھیان دیے سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ اپنی تھوڑی کپڑے ہر چیز اس نے گندی کر لی تھی۔ ہونٹوں کے کنارے پر دہی لگا ہوا تھا، تھوڑی پر چاول کے دانے، گود میں سلاد کا کچھ پیس۔ 5 سال کے بچے کی طرح کیوں تم کھانا کھا رہی ہو؟ تھوڑا تو بڑوں والا بہیو کیا کرو۔ آمنہ بیگم نے اسے ہنوز بچوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ کر ڈپٹا۔ دل منہ میں ڈالا چمچ باہر نکالتے غصے سے کیف کی طرف دیکھ کر کھانا کھانے لگی۔ پھر اسے آمنہ بیگم کا یوں ٹوکنا برا لگا تھا۔ حبی مجھے بھوک نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ 2 پلیٹ بریانی کی ختم کر کے ٹشو پکڑ کر اپنا چہرہ صاف کر کے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے پاؤں پٹکتے اپنے کمرے کی جانب رخ کر گئی، جبکہ دل کے بھوک نہ ہونے والی بات سن کر کیف کے ساتھ ساتھ ترحم بھی حیرت کے گوتے میں چلا گیا تھا کہ بھوک نہیں تھی تو 2 پلیٹ بریانی کھا گئی۔ بھوک ہوتی تو کتنا کھاتی، اور دل کھانا کھا کے یہ جا وہ جا۔ بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، چھوٹی سی ہے، اتنا سارا کھانا جاتا کہاں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ تاہم ابھی تک حیران تھا۔ وہ اپنے سامنے ایک پلیٹ رکھے بیٹھا تھا اور اس کی چھوٹی سی بابی 2 پلیٹیں کھا کر جا چکی تھی۔ چھوٹی بچی ہے، اب اسے ڈانٹنے سے تو رہا میں، اور ماما مجھے اب بھوک نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ کیف نے بمشکل 5 سے 6 نوالے بریانی کے لیے تھے۔ چیئر پیچھے کر کے اٹھتے اسے دوبارہ جگہ پر سیٹ کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اپنی چھوٹی سی بیوی کا موڈ ٹھیک کر سکے، جس نے غصے میں آتے بکوس دل کے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، دل بیڈ کے درمیان میں لیٹے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میری چھوٹی سی وائفے کو کیا ہوا ہے؟ کیف اس کے پاس جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل چھت کو گھور رہی تھی۔ کیف نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ دل نے اپنا رخ اس کی جانب کیا اور سینے پر مکے مارنے لگی۔ آپ کو میری اس طرح کھانا کھانے سے مسئلہ ہے؟ آمنہ بیگم کی گئی باتوں کی وجہ سے اس نے کیف سے یہ سوال پوچھا۔ کیف نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کیے، جو اکثر اس کے جھول کا رخسار کو چومتے تھے۔ تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں بھی، میں اسی طرح کھانا کھاؤں گی۔ اگر آپ کی ماما کو مسئلہ ہے تو انہیں بتا دیں کہ آپ کی وائفی اسی طرح کھانا کھائے گی۔ اٹھ کر بیٹھتے اور اس کے سینے پر وزن ڈالتے غصے سے کہا۔ کیف کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیوی پہلی بار، اور ابھی اس پر حکم چلانا شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک نوجوان لڑکی بنتی تو اب نہ جانے اس پر کس قدر حکم چلائے گی۔ یہ سوچ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے لیے گھر آتے وقت ٹیڈی بیئر اور ڈھیر سارے چاکلیٹ لے کر آنی ہے۔ میرے پاس کوئی ٹیڈی بیئر ہی نہیں ہے۔ بڑھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے صوفے کو گھور رہی تھی۔ کیف اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اپنی چھوٹی سی بیوی کا ایک جائزہ لینے لگا، جسے نہ جانے کیوں ٹیڈی بیئر اتنے پسند تھے۔ اوکے، میں لے آؤں گا ٹیڈی بیئر۔ بیچارے کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اسے منع کرنے کا، کیونکہ جس طرح دل سے گھور کر کھا جانے والوں سے نواز رہی تھی، اس بیچارے نے اچھے شوہروں کی طرح ہاں میں سر ہلاتے اپنی چھوٹی سی بیوی کی بات مان لی تھی۔ اور کر میرے لیے نئے کپڑے بھی لانے ہیں، اور ایک کام کرو، مجھے لسٹ لکھ کر دے دو، جو چیزیں تمہیں چاہیے صبح میری وائفی کی آ جائیں گی۔ کیف کے کہنے کی دیر تھی، دل بیڈ سے جمپ لگا کر اتری اور جو کل ہی کیف نے اسے نوٹ بک کتابیں لا کر دی تھی اس کا 6ٹھی کلاس میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کیف نے، جس سے دل تو بہت خوش ہوئی تھی، اور ابھی بھی اٹھتے ہی دل اپنے بیگ سے نوٹ بک اور پینسل نکالتے ہر وہ چیز پیج پر نوٹ کی جو اس نے کل لگوانی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کے تمام اشیاء لکھ کر بیڈ پر چونکڑی ماری اور لسٹ کیف کے سامنے کی، جس سے 50 سے زیادہ اشیاء لکھی تھی۔
چاکلیٹ، ٹیڈی بیئر، آئس کریم، نئے کپڑے، گڑیا اور پتہ نہ جانے کیا کیا لکھا گیا تھا۔ دل سے لکھی گئی تمام اشیاء اس طرح کی تھی کہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اور کچھ چاہیے میرے دل کو؟ ابھی آپ یہ لے آئے نا، اگر مجھے کچھ یاد ہوا تو میں آپ کو پھر سے بتا دوں گی۔ کیف نے ہاں میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ ابھی بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو اس کی چھوٹی سی بیوی کو چاہیے۔ اچھا ابھی مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ دل کیف کے رخسار پر بوسہ دے کر لحاف کے اندر دبک کر لیٹ گئی۔ کیف اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے دل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا تھا دل نے آج پہلی بار؟ دل کی یہ حرکت کی تھی جو کیف کا دل کے پورا کا پورا کیف ہی ہلا کر رکھ گئی تھی۔ دل کی اس حرکت سے کیف سرخ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاف کے اوپر سے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بیڈ پر نیم دراز ہو کر آنکھیں موندی۔ اس کی زندگی میں سب اچھا چل رہا تھا اور دل میں یہی دعا تھی کہ یوں ہی اچھا چلتا رہے، لیکن جس کے پیچھے کالا سایہ پڑ جائے پھر سب کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے جلدی سے، آج کا ٹارگٹ ہے 150 لائکس اور 40 کمنٹس۔ اتنا ٹارگٹ تو میں آپ لوگوں کو دیتی نہیں ہوں کہ آپ لوگ یار کمپلیٹ نہ کر سکو۔ اتنا اچھا ناول میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہی ہوں، پھر بھی آپ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ چلیں آپ لوگ جلدی سے ٹارگٹ کمپلیٹ کیجئے گا، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پورے کیف اور دل کے سین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ کیف دل، رائٹر ماہیشہ، ایپیسوڈ 12۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ آج امید کو عرشیہ زمار کے پاس آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب تو امید سب کو پہچاننے لگی تھی، خاص کر عرشیہ اور زمار کو۔ عرشیہ آج صبح صبح امید کو دیکھ کر باہر ناشتہ کرنے آ گئی تھی۔ آج اسے تھوڑی سی شاپنگ کرنے جانا تھا کیونکہ اس کی دوست کی شادی تھی، پھر اس کی یونیورسٹی بھی اوپن ہونے والی تھی۔ اس نے اسی بارے میں زمار سے بات کرنی تھی۔ باہر گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر زمار اور دائد بیٹھے تھے۔ وہ کوئی بات کر رہے تھے، جیسے ہی عرشیہ کو دیکھا چپ کر گئے۔ کیا ہوا؟ میرے آتے ہی تم لوگ چپ کیوں کر گئے؟ عرشیہ نے آنکھیں نکالتے شکی انداز میں دونوں کو دیکھا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، ہم ویسے ہی اپنے کام کی بات کر رہے تھے، زمار نے جواب دیا۔ دائد تو عرشیہ کو مکمل اگنور کرتے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ عرشیہ چلو تم بیٹھو ناشتہ کرو، دائد کو دیکھنا بند کر دو، کیوں ہمارے لڑکے کو نظر لگانی ہے؟ زمار نے شرارت سے کہا، جبکہ زمار کی بات سنتے عرشیہ تو ہڑبڑائی تھی اور دائد نے زمار کی بات سن کر زمار کو گھورا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کیا کرو زمار، دائد نے ڈپٹا۔ عرشیہ بھی اس اکڑو مین کی بات سنتے منہ بناتے ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ زمار مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عرشیہ نے زمار کو اپنی جانب مخاطب کر کہا۔ ہاں بولو عرشیہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زمار نے پریشانی سے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے زمار، وہ کیا ہے نا، نیکسٹ ویک میری یونیورسٹی بھی اوپن ہونے والی ہے اور 2 دن بعد میری دوست کی شادی بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے۔ تو چلی جاؤ، کس نے روکا ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، زمار نے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے پیسوں کی نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ عرشیہ نے بے شرمی سے دائد کی طرف اشارہ کیا اور عرشیہ کا اشارہ دیکھ کے زمار نے مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا اور دائد نے کھا جانے والی نظروں سے عرشیہ کو دیکھا تھا۔ مطلب کہ میرے پاس پیسے ہیں، ہر مہینے تو میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ بیچتے ہو، میرے سے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اور دائد کا اس لیے کہا
کہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا، مجھے دائد کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ ہاں تو چلی جاؤ، کس نے روکا ہے؟ دائد تم لے جاؤ گے نا؟ زمار نے دائد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں زمار، مجھے کچھ کام ہے، تم لے جاؤ، دائد نے ناشتہ روکتے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں دائد، امید گھر میں اکیلی ہے اور میرے بعد زمار ہی ہے جو امید کو سنبھال سکتا ہے۔ جبکہ امید کو سنبھالنے والی بات سن کر زمار چونکا تھا۔ نہیں، میں تمہیں لے چلتا ہوں لیکن امید کو نہیں سنبھال سکتا، بہت تنگ کرتی ہے، زمار نے بیزاری سے کہا۔ پھر میں اسے لے کر نہیں جا سکتی ہوں زمار، وہ بھی چھوٹی بچی ہے، میں کہاں کہاں لے کر گھوموں گی؟ اسے تم بس 1 گھنٹہ دھیان نہیں رکھ سکتے؟ عرشیا نے غصے سے کہا۔ رکھ سکتا ہوں دھیان، لیکن اس کے پیمپرز چینج کر کے جانا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کام، اور پھر اتنا روتی ہے کہ میرے کان پک جاتے ہیں، زمار نے کوفت سے کہا۔ اتنا بھی تنگ آنا ہو کہ جس دن وہ نہ روئی تم نہیں کہنا اسے بولو کہ میرے سامنے روئے، عرشیا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ شکرانے کی نفل ادا کروں گا جب یہ چپ ہوگی، اللہ نے اس کے گلے میں باجا فٹ کیا ہے، زمار نے بولا تو عرشیا نے آنکھیں نکال کر زمار کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا دائد، تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ زمار، دائد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ چلا جانا یار، تمہیں پتہ بھی ہے ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، میں ہی نہیں تو تم لے چلو، چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے عرشیا، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائے، پھر مجھے کسی اور کام بھی جانا ہے۔ دائد یہ کہتے باہر چلا گیا اور باہر جا کر سگریٹ پینے لگا۔ شکریہ زمار، اب میں چلتی ہوں، امید سوئی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا، اٹھ گئی تو اس کا دھیان رکھنا، تھوڑا سا کھیل لینا اس کے ساتھ، خوش ہو جائے گی۔ اوکے اوکے تم جاؤ ورنہ وہ چلا جائے گا۔ عرشیا زمار کی بات سنتے جلدی سے اندر بھاگی اور چینج بھی نہیں کیا تھا، پرس اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ عرشیا کو دیکھتے دائد نے سگریٹ جو پی رہا تھا وہ نیچے پھینکا، اپنے بوٹوں تلے کچلنا تھا۔ دائد، تمہارے ہونٹ اتنے پیارے ہیں، سگریٹ پی کر کیوں برباد کر رہے ہو؟ عرشیا نے بے باکی سے کہا تو دائد نے ہونہار نظروں سے عرشیا کو دیکھا۔ عرشیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میرے ہونٹ ہیں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ دائد غصے سے کہتے گاڑی میں بیٹھا اور عرشیا بھی اس اکڑوں کی بات سنتے فرنٹ سیٹ پر دائد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے نا، اسی لیے کہتی ہوں، یہ نہ ہو اپنی فیوچر وائف کو کس کرنے لگو تو اتنے برے ہونٹ دے کر ڈر جائے، عرشیا نے منمناتے ہوئے کہا۔ عرشیا کی بات سنتے جن نظروں سے دائد نے عرشیا کو دیکھا تھا، عرشیا کے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تھی اور کھسک کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ دائد بھی خاموشی سے گاڑی چلانے لگا تھا۔ آج کیف نے آفس لیٹ جانا تھا، اس کی کوئی میٹنگ تھی، وہ اٹینڈ کرنے جانا تھا، اسی لیے آج وہ لیٹ ناشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر آمنہ، تہام، کیف اور دل بیٹھے تھے۔ تہام، تمہارے پیپرز کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ کیف نے پراٹھا دل کی پلیٹ میں رکھتے لیکن دھیان تہام کی طرف تھا۔ بھائی، میرے پیپرز کی تیاری بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن اب 1 مہینہ ہے پیپرز میں بھائی، تہام بھی ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ حبی، مجھے بھی پڑھا دیا کرو نا، مجھے بھی پڑھنا ہے، اس دن آپ نے کتابیں اور کاپیاں لا کر دی تھی ویسے ہی پڑھی ہیں، مجھے کوئی پڑھاتا ہی نہیں، دل رونے والے صورت بناتے کیف سے بولی۔ تہام، تمہاری پڑھائی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا،
میرا خواب ہے کہ تم ڈاکٹر بنو اور تم نے میرا خواب پورا کرنا ہے، آئی سمجھ؟ جی بھائی، اور آپ جب آفس جاتے ہیں تو دل کو کہے نا میرے پاس بیٹھ کے پڑھ لیا کرے۔ تہام نے دل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ بیٹھی بس دل کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے سے میں ایسا کیا تھا جو اس کی بھانجی میں نہیں تھا۔ اس کی بھانجی نے کل کال کی تھی کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ آمنہ نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ آنا چاہتی تھی۔ وہ کیف کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اب کس نے تو آنا تھا ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے؟ آ لینے دو میری تانیہ کو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ آمنہ نحوست سے دل کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ کتنی بار بولا ہے تہام بابی بولا کرو، اور ہاں دل، تم تہام سے پڑھ لیا کرو اور باقی جو ہوگا وہ رات کو میں پڑھا دیا کروں گا، اوکے؟ جب میں نہ ہوں تو تہام تمہارے تاکہ جب میں نہ ہوں تو تہام تو تمہارے ساتھ ہونا، وہ تمہاری پڑھائی کا بھی اچھے سے خیال رکھے گا۔ کیوں حبی؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے، آپ کہیں نہیں جا رہے، سمجھے؟ دل نے سب کے سامنے ہی کیف پر حکم چلایا تھا، اور کیف صاحب اپنی چھوٹی سی بیوی کے سامنے کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ اچھا دل، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو تم جب میں آفس جایا کروں گا تم تہام سے پڑھا کرو گی، پھر میں خود تمہارا ٹیسٹ لیا کروں گا، اوکے؟ اوکے حبی۔ دل نے آرام سکون سے بات مان لی تھی، جو کہ کیف کو ہضم نہیں ہوئی تھی کہ دل نے اتنی آسانی سے بات مان لی۔ میں نے ناشتہ کر لیا، دل نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ نے ساحل کو دودھ دے دیا تھا؟ کیف نے آمنہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دے دیا تھا۔ اب تو ایک مہینے میں اس کی اتنی عادت ہو گئی کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بار بار کیف کے کمرے میں جانا آمنہ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے کیف سے ساحل کی پوری ذمہ داری لے لی تھی اور ساحل کو اپنے کمرے میں ہی شفٹ کر لیا تھا۔ آمنہ کا بھی ساحل کے ساتھ دل لگ گیا تھا، لیکن وہ دل کو بس اپنی بھانجی کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی، اور کیف کی ساری دولت کی وجہ سے۔ تانیہ بھی تو کیف کی دولت کے لیے ہی اس کے پیچھے پاگل تھی۔ کیا سوچ رہی ہو دل؟ دل کو سوچتے ہوئے کیف نے دیکھا تو کیف نے پوچھا۔ کمرے میں چل کر بتاؤں گی، دل نے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو کیف بھی نفی میں سر ہلاتے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے تو کچھ پسند نہیں آ رہا، کیا لوں؟ میں پورا گھنٹہ ہو گیا تھا عرشیہ کو دائد کے ساتھ مال میں گھومتے، لیکن عرشیہ کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، اور دائد کو رہ رہ کر عرشیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ عرشیہ، آپ کچھ لے رہی ہیں یا نہیں، یا میں چلا جاؤں؟ دائد بھی عرشیہ کے ساتھ ذلیل ہوتے ہوتے تھک گیا تھا۔ نہیں نہیں، تم ہی کچھ میری مدد کرو نا، میں کیا پہنوں؟ عرشیہ نے مسکینوں کی طرح منہ بنایا۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں عرشیہ، آپ کو جو پسند آتا ہے آپ لے لیں، آپ کے پاس کون سا پیسوں کی کمی ہے؟ اور ذرا جلدی کریں، مجھے کسی اور کام بھی جانا ہے۔ لیکن مجھے جلدی نہیں ہے نا، مجھے تو اچھا سا ڈریس لینا ہے تاکہ میں شادی میں سب سے الگ لگوں۔ چلو اب۔ عرشیہ نے دائد کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک اور مال لے گئی۔ دائد اپنا ہاتھ عرشیہ کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، اور عرشیہ اپنی ہی باتیں کہنے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ دائد نے اپنا ہاتھ عرشیہ کے ہاتھ سے چھڑوایا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ دیکھو دائد، یہ کیسا ہے؟ عرشیہ نے بلیک فراک سامنے لٹکا دیکھا تو دائد کو دکھانے لگی۔ دائد نے بھی دیکھا، جس کے گلے پر کام بنا ہوا تھا، سارا فراک سمپل تھا، بس ہلکی ہلکی کسی کسی جگہ پر موتی لگے تھے۔ دائد کو بھی عرشیہ کی پسند آئی تھی۔ اچھی پسند ہے آپ کی عرشیہ، اچھا لگ رہا ہے، دائد نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اور عرشیہ تو آج پہلی بار دائد کو مسکراتے دیکھ فدا ہو گئی تھی۔
پسند تو واقعی میری بہت اچھی ہے، اگر ابھی بھی شک ہو تو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ عرشیہ نے آنکھ مارتے دائد کو کہا۔ دائد جو مسکرا رہا تھا، عرشیہ کی بات سنتے اس کے لب سمٹے تھے اور دائد دوسری طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ عرشیہ نے وہ بلیک فراک پیک کروایا اور تھوڑی سی جیولری بھی خریدی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ زمار کب سے امید کے پاس بیٹھا تھا اور عرشیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کال کر کے پوچھا بھی تھا لیکن اب بھی وہ لوگ دور تھے۔ شکر ہے آج سوئی ہوئی ہو تم امید، ورنہ تو آج میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ یہ نہ ہوتا ایویں میرے ہاتھوں ایک معصوم بچی کا قتل ہو جاتا۔ ابھی جمار یہ سوچ ہی رہا تھا، اس کی نظر امید پر پڑی تھی جو آنکھیں کھولے کھولے ٹکر ٹکر اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ تم اٹھی ہوئی ہو؟ زمار امید کے قریب جاتا اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا۔ زمار کو اپنے اتنی قریب دیکھ کر امید ہلکا سا مسکرائی تھی۔ امید کو ہنستے دیکھ زمار کے لب بھی مسکرائے تھے۔ کتنی کیوٹ ہو نا تم۔ زمار نے اپنا موبائل نکالا اور ایک تصویر امید کی بنائی تھی۔ اپنی تصویر بنتے دیکھ امید کھل کر ہنسی تھی۔ بغیر دانتوں کے ہنستے دیکھ زمار بھی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ امید کے پاس لیٹ کر اس نے اپنے ساتھ کئی امید کی تصویریں بنا ڈالی تھی۔ بھیا! اچانک سے کہیں سے زمار کو تمنا کی آواز آئی تھی۔ زمار نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، اسے کھڑکی کے پاس تمنا کھڑی نظر آئی تھی۔ تمنا گڑیا! زمار جلدی سے امید کے پاس سے اٹھ کر تمنا کی طرف گیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں بھیا، آپ اس لڑکی سے پیار کر رہے ہیں جس بہن کے شوہر نے مجھے مارا تھا، مجھے آپ سے دور کر دیا۔ تمنا رونے لگی تھی۔ تمنا کی گرین آنکھیں آنسو سے لبالب بھر گئی تھی۔ تمنا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زمار کا کلیجہ منہ کو ہونے لگا تھا۔ نہیں گڑیا، میں پیار نہیں کر رہا تھا، وہ تو بس ایسے ہی۔ آپ گندے بھیا ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ تمنا یہ کہتے زمار سے دور ہونے لگی تھی۔ جب تک زمار تمنا کے پاس پہنچتا تمنا غائب ہو چکی تھی۔ تمنا تمنا میری گڑیا، لیکن تمنا تو جا چکی تھی۔ زمار کے زور زور کے چیخنے سے امید بھی رونے لگی تھی اور امید کو روتے دیکھ زمار نے غصے سے امید کو دیکھا تھا۔ غصے سے زمار کی رگیں پھول گئی تھی۔ غصے سے زمار امید کی جانب بڑھا اور امید کے پاس گیا جو زور و شور سے رو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری تمنا مجھ سے دور گئی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زمار امید کا گلا دبانے لگا تھا۔ ابھی زمار کے ہاتھ امید کے گردن تک پہنچتے پیچھے سے آتی عرشیہ نے زمار کو سیدھا کرتے ایک تھپڑ زمار کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی امید کو مارنے کی؟ زمار! عرشیہ آج پہلی بار زمار کے سامنے دھاڑی تھی کہ زمار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا جس نے پہلی بار زمار پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم نے اس کی وجہ سے مجھے مارا ہے؟ زمار بھی عرشیہ کو اپنی لال ہوتی آنکھوں سے عرشیہ کو گھور رہا تھا۔ ہاں، جب تم امید کو نقصان پہنچانے کا سوچو گے میں ایسے ہی اس کے سامنے کھڑی رہوں گی۔ امید تو روتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک سے اتنا رونے کی وجہ سے امید کو کھانسی ہونے لگی تھی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ امید کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر زمار بھی ایک پل کو پریشان ہوتے امید کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے زمار امید کو پکڑتا، عرشیہ نے امید کو پکڑا تھا، اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگاتے اسے چپ کروانے لگی تھی۔ زمار چلے جاؤ یہاں سے، تم میری بیٹی کے پاس بھی مت آنا، عرشیہ نے اسے وارن کیا۔ زمار لب میچے امید کو دیکھ رہا تھا جو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ عرشیہ کی بھی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر زمار اپنے کمرے میں چلا گیا۔
ارشیا بھی امید کو لیے باہر گارڈن میں چلی گئی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمار امید کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ زمار بھی اپنے روم میں جاتے غصے سے کمرے میں پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارنے لگا تھا۔ جب سب کچھ تباہ کر چکا تو اپنے کمرے کے بیڈ پر اپنے بال جکڑے بیٹھ گیا۔ اسے نیچے سے ابھی تک امید کے رونے کی آواز اپنے کمرے میں آ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور امید کو دیکھنے لگا جو ابھی تک رو رہی تھی اور ارشیا اسے چپ کروا رہی تھی۔ امید کو دیکھتے زمار کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ پھر اس کی نظر دوسری جانب دیکھ گئی جہاں تمنا کھڑی زمار کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ زمار کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر امید کو اگنور کیے وہ اندر چلا گیا۔ کبھی کبھی سب ہمارے دماغ کا فطور ہوتا ہے جو ہم سے بہت کچھ غلط کروا دیتا ہے۔ جیسے ابھی زمار کو تمنا نظر آتی تھی۔ اس کے دماغ میں تھا کہ تمنا کا بدلہ لینا ہے، اسی لیے اسے خوش دیکھنے کے لیے زمار کچھ بھی غلط کر جاتا تھا۔ جاری ہے، ٹارگٹ کمپلیٹ کریں جلدی سے۔ آج کا ٹارگٹ 150 لائکس اور 40 کمنٹس ہیں۔ جلدی جلدی ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیف اور دل کے زیادہ سین دوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ضرور بتائیے گا۔ اللہ